ایمپریس مارکیٹ کے بعد ہم پہنچے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر سمرینہ ہاشمی کے پاس، یہ جاننے کہ آخر غیر معیاری ادویات انسانی صحت پہ کیا اثرات مرتب کرتی ہیں۔ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ سیکٹر کا۔ ہیلتھ کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے کویک ڈاکٹرز ہیں، جعلی ادویات ہیں، ان کا لوگوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، لوگوں پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ لوگ غلط ٹریٹمنٹس انہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہ جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جعلی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو زیادہ تر دھوکہ یہ دیتے ہیں، آؤ ہم بغیر کسی انجیکشن کے آپ کو ہیپیٹائٹس کا علاج کر دیں گے، آؤ ہم آپ کو کینسر کا علاج کر دیں گے، آؤ ہم بغیر دوائی کے رسولی جو ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو متس ہیں نا، یہ کویکس ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں میں کیونکہ ایجوکیشن بہت کم ہے، ہمارا لٹریسی ریٹ 14% بھی نہیں ہے، جو سائن کرتے ہیں 14%، باقی 2% پراپرلی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ ان کویکس کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں۔ جتنا زیادہ ان پڑھ ہوں گے، جتنا زیادہ آپ کے اندر ایجوکیشن کی کمی ہوگی، اتنا زیادہ آپ ان کویکس کی طرف جائیں گے۔ جعلی ادویات کی بات کریں ڈاکٹر سمرینہ، تو بات آتی ہے کہ اکثر لوگ ان دوائیوں کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھتے، بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتے۔ یہ دوائیاں ہیلتھ کے لیے کتنی خراب ہو سکتی ہے، کتنا صحت پر اثر کر سکتی ہیں؟ ایک تو ہمارے پیشنٹس کے اندر یہ شعور ہمیں ڈالنا پڑے گا کہ دوائی ہمیشہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے خریدو۔ سیکنڈلی، دوائی لیتے وقت اس سے کہو کیمسٹ سے کہ مجھے ڈبہ دکھاؤ، ٹھیک ہے، کہ یہ وہی دوائی ہے جس ڈبے میں سے آپ نے نکالی ہے، اور اس ڈبے کے اوپر مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ دونوں لکھی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ کٹوا کے 2 گولیاں لے لیتے ہیں، 3 گولیاں لے لیتے ہیں اور چیک نہیں کرتے۔ پتے کے اوپر نہیں لکھی ہوتی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے ڈبے کے اوپر۔ تیسری اہم چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اس بات کو مانیٹر کرے کہ دوائی پرسکرپشن پہ بک رہی ہے یا نہیں بک رہی ہے، دوائی دینے والا جو فارمیسی پہ کھڑا ہوا ہے وہ فارماسسٹ ہے یا صرف ایک میٹرک پاس کوئی بندہ ہے جو کہ دوائیں ڈسپینس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر تو میٹرک پاس بندے ہی ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور دوائیوں کے نام پڑھ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بات آتی ہے ہربلسٹ کی۔ آج کل صدر کے علاقے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ہربلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ علاج کرنے کا ایک طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھا علاج کر دیں گے، نال دیٹ۔ وہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا واقعی میں ان کی دواؤں کے اندر شفا ہے یا وہ صرف دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے جو کہ تمام میڈیکل پریکٹیشنرز کو رجسٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے پاکستان میں جو کہ یونانی دواؤں والوں کو، ہومیوپیتھس کو، ہربلسٹ کی کوئی رجسٹریشن باڈی ہونی چاہیے، جس کی رجسٹریشن کے بعد ان لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ یہ بیٹھ کے پریکٹس کریں۔ اور یہ PMDC، جیسے ہم PMDC کا سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں اپنے آفیسز میں، اسی طرح یہ بھی اپنی رجسٹریشن باڈی کا سرٹیفکیٹ لگائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسی کوئی رجسٹریشن باڈی نہیں ہے، جس کو کہیں پہ داخلہ نہیں ملتا، وہ میٹرک کے بعد ہومیوپیتھی میں داخلہ لے لیتا ہے اور جا کے ہومیوپیتھی ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ بھی اٹھاتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے لوگوں کا پیسہ بٹورتے ہیں، کیا اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ دیکھیے یہ جتنے جعلی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یا عطائی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس نہیں ہیں، جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ دھوکہ اس طرح دیتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پیکیجز لوگوں سے لیتے ہیں پیسوں کی صورت میں۔ آ جاؤ ہم تمہارے ہیپیٹائٹس کا علاج کر دیں گے، اتنے ہزار کا پیکیج ہے۔ آ جاؤ ہم تمہارے کینسر کا علاج کر دیں گے، اتنے ہزار کا پیکیج ہے۔ تو یہ اس کے اوپر لوگوں سے جعلی کما رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے انفرٹیلٹی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں جو کسی کا الٹرا ساؤنڈ بھی انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ الٹرا ساؤنڈ پہ نکال دیتے ہیں، یہ دیکھو ایک کلاٹ ہے خون کا تمہاری بچے دانی میں، اس کلاٹ کو نکالتے نکالتے انہوں نے 6 مہینے لگا دیے اور پیشنٹ سے پیسے وصول لیے کہ جی بچہ ہونے کا علاج کر رہے ہیں۔ تو ان کی کوئی رجسٹریشن باڈی نہیں ہے، گورنمنٹ کے ہاں ان کی کوئی ریگولیشن باڈی نہیں ہے جو ایسے لوگوں کو، اگر انہوں نے ہومیوپیتھی ایک باقاعدہ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، جس ملک سے جرمنی سے نکلی ہے وہاں پر باقاعدہ MBBS کرنے کے بعد وہ لوگ ایز اے سب اسپیشلٹی کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس میٹرک کر کے، انٹر کر کے لوگ ہومیوپیتھی کے سرٹیفکیٹس لے کے بیٹھ جاتے ہیں جن کو کچھ بھی انسانی جسم کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، انسانی جسم کی فزیولوجی پتہ نہیں ہوتی،
اور وہ لوگوں کو میٹھی گولیوں کے نام پہ دوائیں بیچ رہے ہوتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر سمرینہ، سب سے زیادہ لمٹ تک کیا نقصان ہو سکتا ہے جعلی ادویات اور جعلی ڈاکٹرز کا؟ دیکھیں، جعلی جو ادویات لوگ دیتے ہیں نا، اس میں مریض کو جلدی ٹھیک ہونے کے لیے 2 چیزیں دیتے ہیں. ایک تو کورٹیسون دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کورٹیسون کے اپنے نقصانات ہیں، وہ آپ کے جسم کے شوگر لیولز کو خراب کرتی ہے، آپ کے جسم کے سارے ہارمونز کو خراب کرتی ہے. دوسری چیز جو یہ جعلی ڈاکٹر دیتے ہیں وہ میٹلز دیتے ہیں، دھاتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جو یہ مردانہ کمزوری اور انفرٹیلیٹی، بچہ نہ ہونے کے لیے ٹریٹمنٹس اور اس میں دیتے ہیں. ان دھاتوں سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ گردے بیکار ہو جاتے ہیں، اور جب مسلسل کافی عرصے تک یہ دوائیں لی جاتی ہیں تو ان کا کڈنی فنکشنز ان مریضوں کا بالکل خراب ہونے لگتا ہے. کیا یہ دوائیں جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے ایک خراب دوا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک اچھی دوا بھی جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ آپ نے زیادہ مقدار میں پیشنٹ کو دے دی، تو مریض کو اس سے شوق میں جائے گا، مریض کو ریاکشن ہوگا اور مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمرینہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، یہاں وہی بات آتی ہے کہ جعلی ادویات، جعلی ڈاکٹرز آپ کے جان کے دشمن ہیں، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایجوکیشن دی جائے ان لوگوں کو جو اس طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. بات ساری وہیں آتی ہے کہ ہماری حکومت اور PMDC جو ادارہ ہے سارے ڈاکٹرز کو دیکھنے کا، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کون ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کویک ڈاکٹرز ہیں اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن ایک بریک کے بعد.